إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کی نعمتیں، اس کے احسانات، اس کی مہربانیاں ہم پر انگنت ہیں، جن کی کوئی گنتی کوئی شمار ہمارے کسی کیلکولیٹر میں کسی کمپیوٹر میں ہم نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں کا اصل مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے احسانات کے قائل اور معترف بن جائیں اور اقرار کر لیں کہ یا اللہ میں ہمیشہ تیرا محتاج ہوں اور تو بے حاجت ہے. دنیا میں کوئی بھی کسی پر اگر ذرہ برابر بھی احسان کرے تو شریف انسان، اچھی سوچ رکھنے والا انسان، معاشرے میں کچھ حیا رکھنے والا انسان، وہ اس احسان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا ہے اور اس احسان کرنے والے کا وہ خیال رکھتا ہے، اس کی بات کا خیال رکھتا ہے. لیکن وہ رب جو دن رات اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، احسانات کر رہا ہے، اور ان احسانات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہ کریں، اس کی نعمت کی قدر نہ کریں اور اس رب العالمین کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی کوتاہی کا اقرار نہ کریں تو یقیناً یہ اس رب کی بڑی ناشکری ہے. رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں اور ان روزوں کو اللہ نے ایک اہم مقصد کے لیے فرض کیا ہے، جن میں سے ایک تو
انسان کے اندر تقوی کو پیدا کرنا، تقوی پر اس کی تربیت کرنا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین بندے کو اپنی عبادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا کر اس کو عظیم الشان جنتوں کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اور بھی کچھ مقاصد بیان فرمائے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس نعمت پر جو اس نے تمہیں دی ہے، جو ہدایت کی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کسی اپنے خیالی معبود کی عبادت کے طور پر، اپنے خیالی معبود کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر لوگ کچھ پابندیاں لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو حقیقی معبود ہے، ایمان والوں پر اس کے لیے، اس کو راضی کرنے اور منانے کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بندوں کو اس بات کا پابند بنائے ہیں کہ آپ نے صبح سے شام تک اپنے اوپر کچھ پابندیاں رکھنی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو نظر آتے ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ ایک مخصوص لباس میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پابندی ہے کہ ہم اس رنگ کے علاوہ کوئی اور لباس پہنیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے میں اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بعض بزرگوں نے جن کا ہم نے ہاتھ پکڑا ہے، جن سے بیعت کی ہے، انہوں نے ہم پر پابندی لگائی ہے۔ یہودیوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، نصرانیوں نے اپنے اوپر بھی بہت ساری چیزیں حرام کر دی تھی، مکہ کے مشرکین نے جانوروں میں سے اور اسی طرح زمین سے نکلنے والی اناج اور پیداوار میں سے کئی قسمیں جن کو الگ الگ نام وہ دے چکے تھے، ان کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے وہ زینت حرام کر دی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور پیدا کی۔ خوبصورتی کے اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں، ان میں سے اگر کسی چیز کو حرام کہا جا سکتا ہے تو اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حرام، اللہ کے بندوں کے لیے حرام قرار دے؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، رزق میں سے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں ان کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ حلال اور حرام بنانا، متعین کرنا، یہ اس رب کا کام ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ جب انسان اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے اس کے حلال کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب اس نے انہی حلال چیزوں سے کچھ مخصوص وقت کے لیے انسان کو پرہیز کرنے کا کہا تو یہ اس رب کا حکم مانتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں کلیئر کرانا چاہتا ہوں، بہت سارے مسلمان نیکی اپنے ذہن کے مطابق جو سمجھ میں آیا اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ نیکی اصل میں ہے کیا چیز؟ اللہ کا حکم ماننا، اس کے رسول کا حکم ماننا، یہ نیکی ہے۔ جو انہوں نے کہا اللہ نے، اس کے رسول نے کہ یہ کرو، وہ کرنا نیکی۔ جس عمل کے بارے میں انہوں نے کہا، جس وقت کے بارے میں کہا کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرنا نیکی۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں، اور آج کل یہ سوال اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں، خواتین کی طرف سے یہ سوال بہت آتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں، خاص کر آخری عشرے میں جن خواتین کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے،
لوگ کہتے وہ بڑی پریشان ہو رہی ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں چلی جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں عبادت سے محروم ہو گئی، اب یہ آخری راتوں کا جو نیک عمل ہے مجھے اس میں کوئی حصہ نہیں ملا، مجھے اس سے اللہ نے محروم کر دیا، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو میں اس مسئلے کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی خاتون اگر ماہواری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہے، یہ کس کا حکم مان رہی ہے؟ اللہ کا۔ روزہ جو وہ چھوڑ رہی ہے کس کے حکم پر چھوڑ رہی ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ نماز چھوڑ رہی ہے ان ماہواری کے ایام میں کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے، تدع الصلاۃ ایام اقرائها، اپنی ماہواری کے دنوں میں یہ نماز چھوڑے گی۔ اب یہ نماز چھوڑنا، ایسی خاتون کے لیے نماز پڑھنا عبادت ہے یا نماز چھوڑنا عبادت ہے؟ ظاہر بات ہے نماز چھوڑ دینا اس کے لیے عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو نماز چھوڑنے کا ہے، روزہ چھوڑنے کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ماننا عبادت۔ رمضان کا چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی اور مسلمان روزے رکھ رہے ہیں 28 دن روزہ رکھ لیے، شام کو دیکھا تو عید کا چاند نظر آ رہا ہے۔ اب یہ مسلمان کیا کریں گے؟ 29 دن پورے کریں گے، کیونکہ مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، یہ 29 پورے کریں گے یا 28 رکھ کر اگلے دن روزہ چھوڑیں گے؟ یہاں حکم یہ ہے کہ جب عید کا دن ہو تو عید کے دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ چاند نظر آیا آپ کے، اگر 29 یا 30 پورے ہو گئے ہیں، آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے 28 رکھے ہیں اور اس کے بعد چاند دیکھ لیا، 29واں دن پورا نہیں ہوا، یعنی مہینہ ناقص ہے، اب اس میں غلطی ہو گئی ہے، آپ نے قضا کے طور پر عید کے دن کے بعد روزہ رکھنا ہے، آپ پر فرض ہے قضا کے طور پر۔ اب گناہ نہیں ہوگا، گناہگار وہ ہوں گے جنہوں نے چاند دیکھنے کے معاملے میں کوتاہی کی ہے، اعلان کرنے میں غلطی کی ہے، اگر جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہو تو۔ لیکن جو اس میں غلطی کے شکار ہوئے ان پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن رمضان کا ایک روزہ کم ہو گیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مہینہ پورا کرتے اور اگلے دن بھی روزہ رکھ لیتے تاکہ 29 پورے ہو جاتے۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنے کا یا چھوڑنے کا؟ چھوڑنے کا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عبادت میرے ذہن کا خود ساختہ عمل کا نام نہیں ہے، وہ عمل جو اللہ نے کرنے کا کہا، جس وقت کرنے کا کہا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور وہی عمل اگر کسی موقع پر اللہ نے چھوڑنے کا کہا تو اس موقع پر اس کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اپنے حکم کا پابند بنانا چاہتا ہے۔ جو اللہ نے کہا یہ کرو، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں کرو، اور جب اللہ نے کہا کہ نہ کرو، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ یہ کرو، اب کہہ رہے کہ نہ کرو۔ جس وقت اللہ نے کرنے کا کہا تھا اس وقت کرنا تھا، جس وقت اللہ نے نہ کرنے کا کہا ہے وہاں نہیں کرنا۔ اب یہاں ان خواتین کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہی ہیں ان ایام میں تو یہ کس کا حکم مان رہی ہے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا حکم۔ روزہ چھوڑ رہی ہے تو اللہ کا حکم مان رہی ہے۔ ہاں، ان راتوں کی فضیلت سے وہ محروم نہیں ہے۔ ایسی خواتین ان راتوں میں اچھی طرح استنجا وضو کر لے اور کوئی کپڑا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرے، اس کا حمد و ثنا بیان کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت
اپنی ضرورتیں مانگ لے، دعائیں کرے، تسبیحات تحمیدات پڑھتی رہیں۔ زبانی اگر قرآن یاد ہے، قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے اس حالت میں۔ زبانی کچھ آیتیں یاد ہے تو اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد جانا، قرآن چھونا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ باقی اس قیمتی موسم سے اور قیمتی ایام اور راتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، دعا کے شکل میں، تسبیحات کے شکل میں، اللہ کی بڑائی کے شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے شکل میں، استغفار اور توبہ کی شکل میں، تو یہ کام وہ کر سکتی ہے، فضیلت بھی مل جائے گی، صدقہ اور خیرات بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے گھر کے افراد کو روزہ رکھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کی خدمت کر رہی ہے، سحری کا، افطاری کا انتظام کر رہی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لغو اور فضول کام ہے، اس پر بھی ان کو اجر مل رہا ہے۔ اصل مقصد ہے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ یہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس مقدس مہینے کے تقریباً آج 23واں دن ہے، 23 روزے رکھ لیے، راتوں کو قیام بھی کیا ہوگا، قرآن بھی پڑھا ہوگا، دعائیں بھی کی ہوگی، شیطانوں کو اللہ نے جکڑ دیا ہے، لیکن کیا ہماری کچھ تربیت ہوئی ہے؟ زیادہ تر حصہ گزر گیا ہے، ہم اپنی تربیت کر سکے یا نہیں؟ ہمارے اندر تقویٰ کا مادہ پیدا ہوا یا نہیں؟ اب یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ انسان اس رمضان کے راتوں میں اٹھ جاتا ہے، رات کو کچھ نماز پڑھ لیتا ہے، اس پر اپنے نفس کو عادت ڈالنی چاہیے کہ رات کو چاہے رمضان کے بعد بھی ہو، اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے کچھ نماز پڑھنا۔ کیا یہ تربیت ہماری ہو گئی ہے؟ رمضان کے شروع میں مسجدوں میں نمازیوں کا رش، اور ابھی آخری دنوں میں مارکیٹوں میں لوگوں کا رش اور مسجدیں خالی، تربیت تو نہیں ہوئی نا۔ پھر اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان یہ کیا ہے کہ جس کو جو کچھ دیا ہے اس کو اسی کا مکلف بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب نے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، نہیں، جتنا ہے اس میں سے جو آپ کی استطاعت ہے۔ بسا اوقات 1 روپے خرچ کرنا 1000 روپے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس کروڑوں ہے، اور ایک آدمی ہے اس کے پاس سینکڑوں ہیں۔ اب سینکڑوں جس کے پاس ہے وہ اگر 10 خرچ کرے اس کے لیے وہ زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس کو اللہ پر بھروسہ ہے کہ میرے پاس تو خود بھی کم ہے، لیکن میں دوں گا اللہ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ اور جس کے پاس کروڑوں ہیں اگر وہ 10 کے بجائے سینکڑوں خرچ کرے اس کے لیے شاید کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو اور اتنا اجر بھی نہ ہو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مکلف ہے۔ اور پھر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ پیسہ بہت بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ مال جیسے پانی بہہ رہا ہے ایسا بہے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے آدمی اپنے گھر سے اپنا مال لے کے نکلے گا، ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں کسی کو یہ صدقہ دے دوں۔ ایک کے پاس جائے گا، کہے گا بھائی یہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا بھائی مجھے تو نہیں ضرورت، کل آ جاتے تو مجھے ضرورت تھی، آج تو میرے پاس بھی بہت پیسہ ہے۔ کسی اور کے پاس جائے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں ضرورت، میں تو مجھے بھی اللہ نے بہت دیا ہے، خود اپنے زکوٰۃ دینے کی فکر میں ہوں کہ کس کو دوں۔ تیسرے کے پاس جائے گا، چوتھے کے پاس، کوئی ملے گا نہیں جو اس سے زکوٰۃ وصول کرے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ بہت بڑھا سکتا ہے اور بڑھائے گا، لیکن خوش نصیب وہ ہے کہ جب ان کو موقع ملے اور وہ خرچ کرے۔ آج ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، اس میں کچھ سچے، جھوٹے، فراڈیے اور حقیقی مجبور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ پہچان کرنے کے لیے ہمیں اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور اپنے وسائل بھی استعمال کرنے چاہیے، کون ضرورت مند ہے، کون جھوٹا ہے۔ لیکن
موقع ہے، ہم خرچ کریں گے اپنے خیال کے مطابق، جھوٹا بھی ہم سے لے لے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، تو ہمیں اجر ملے گا۔ مجرم وہ ہے، اس پیسے سے ہمیں جنت ملے گی، اس کو جہنم ملے گی۔ پیسہ وہی ایک ہی پیسہ ہے، دینے والے کو جنت مل جائے گی، لینے والے کو جہنم مل جائے گی۔ لیکن اصل کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کو عادت ڈالنی ہے کہ آج اگر میں خرچ کر رہا ہوں، رمضان کے بعد بھی میں اس عادت کو برقرار رکھوں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ اب یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو رب کی باتیں ہیں، رب اپنے بندوں سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو میں اپنے دل سے لگا لوں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر میں اپنے اوقات صرف کروں۔ تھوڑا آگے ہو جائے، جن کے آگے جگہ خالی ہے آگے آگے آ جائیں۔ تو اس قرآن کریم کے ساتھ میرا یہ تعلق اگر رمضان کے مہینے میں قائم ہوا، اس تعلق کو میں ہمیشہ کے لیے اپنی عادت بنا لوں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے بعد پورا سال گزرنے کے آخر تک اگلے رمضان وہ قرآن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اتنی بڑی بدبختی ہے کہ پورا سال اس خیر اور برکت والی کتاب سے میں محروم رہا، میں اس برکت والی کتاب سے دور رہا۔ میرے پاس موبائل ہاتھ میں دن میں سینکڑوں بار اس کے اسکرین کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، آیا ہوا میسج سنتا یا پڑھتا ہوں، اور رب کا آیا ہوا پیغام میں پورا سال گزرنے تک اس کو نہ دیکھوں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ان تمام خوبیوں کو اپنی عادتوں میں شامل کرنے کی بہترین تربیت گاہ ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اگر میں کرتا رہا، پڑوسیوں کے گھر اپنی افطاری میں سے کچھ بیچتا رہا، تو ہمیں رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہاں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی اپنے عزیز اور اقارب سے ناراض رہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ باپ کے بیٹوں کے ساتھ بات نہیں۔ کل میں ایک بندے سے پوچھ رہا تھا، مجھے اس کے بارے میں پتا تھا کہ اس کے والد کے ساتھ بات چیت نہیں ہے۔ میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کا اور آپ کے والد کا کیا حال ہے؟ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپس میں بات چیت ہے یا ابھی تک بات نہیں کر رہے؟ کہتے نہیں، بات چیت نہیں کر رہے۔ اتنا عظیم الشان مہینہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان ناراضگی ابھی بھی قائم ہے۔ یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اجنبیوں کے ساتھ، پرائے لوگوں کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی آپ درگزر والا معاملہ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے۔ اور یہ آخری راتوں میں یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھ سے درگزر فرما۔ اب وہ اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، لیکن ہم ہمارے حق میں کوتاہی کرنے والوں سے درگزر نہ کریں، ہم اس درگزر کو پسند نہ کریں، صرف اللہ سے کہہ دے کہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اگر میں پسند نہ کروں تو میں اللہ کا پسندیدہ کیسے بنوں گا؟ اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ اگر رشتے کٹ چکے ہیں، تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ان سے رشتہ بحال کریں، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کر لیں، اور اگر ہماری کوتاہی ہے تو ان سے درگزر طلب کر لیں کہ وہ ہمیں معاف کر کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بن جائے۔ رشتہ جوڑنا یہ بہت بڑا اجر ہے، رشتہ توڑنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔
یہ رمضان صلہ رحمی کا بہترین سبق سکھاتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ نے سحری کے وقت کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے، والمستغفرین بالاسحار، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی سحریوں کے وقت میں مانگتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ سحریوں کے اوقات میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہم بنے ہیں، وہ لوگ جو سحریوں کے اوقات میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور خاص طور پر سحری کا وقت سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ایک خاص لفظ ذکر کیا ہے، نجیناہ بسحر، فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو سحری کے وقت نجات دی ہے۔ اس کو نجات دی ہے کس ٹائم؟ سحری کے وقت۔ ہمیں نجات چاہیے، ہم میں سے وہ شخص جو بیمار ہے بیماری سے اس کو نجات چاہیے، جو مقروض ہے اس کو قرض سے نجات چاہیے، جو گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے گناہوں سے نجات چاہیے، جو پریشانیوں کے نیچے دبا ہوا ہے اس کو پریشانیوں سے نجات چاہیے، وہ ظالموں کے ظلم کے شکنجے میں ہے، وہ ظالموں سے نجات چاہتا ہے۔ نجیناہ بسحر، اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ سحری کے وقت نجات ملتی ہے۔ سحری کے وقت اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے سامنے درخواست رکھی جائے، وہ رب انسان کو نجات دیتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل کروائیں جن کو اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہوں گے جو ہم زندگی بھر کرتے کرتے وہ گناہ بڑے مضبوط ہو گئے، جیسے زنگ کسی لوہے کے اوپر پڑا رہتا ہے اور اس کو اتارا نہ جائے، اس کو رگمال نہ لگائے جائے، اس کو مٹی کا تیل نہ لگایا جائے، تنر سے اس کو صاف نہ کیا جائے اور دیگر کیمیکل وغیرہ سے اس کو صاف نہ کیا جائے، وہ زنگ لگا رہتا ہے آخر وہ لوہا کھوکھلا ہو جاتا ہے، اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو گناہوں کے زنگ ہمارے دلوں پر لگ چکے ہیں، ان کو اتارنے کے لیے یہ سحریوں کے اوقات، راتوں کے اوقات، یہ رمضان میں افطاری کے اوقات، یہ بہترین موقع ہے۔ آئیے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو گنوائیے، یا اللہ تیری بڑی نافرمانی کی ہے، فلاں گناہ ساتھ لیے پھر رہا ہوں، فلاں گناہ سے اپنے دامن کو داغدار کیا ہے، فلاں گناہ کا زنگ میرے دل پر لگا ہوا ہے، یا اللہ اتنا عرصہ گزرا تو نے میرا پردہ رکھا تھا، اتنا عرصہ گزرا تو رزق دیتا رہا اور میں تیری نافرمانی کرتا رہا، یا اللہ آج میں ندامت کے آنسو بہا کر تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، یا اللہ میرے اس گناہ کو دھو ڈالے، میرے اس گناہ کو صاف کر دے، یا اللہ اس گناہ سے مجھے نجات دے دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں تبدیلی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ انسان کی عادتوں کو سدھارنے کا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین سبق سکھاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک مادہ ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، اس نفس کی مثال بچوں کی ہے، اس کو جیسے عادت دیں گے اسی طرح وہ عادت لے گا، وہ نفس اسی طرح عادی بنے گا جیسا تم نے اس کو عادت دی ہے۔ اگر بچے کو کسی ٹائم سلایا جائے اور ہمیشہ اسی ٹائم اس کو سلائے جانے کی کوشش کی جائے تو وہ اسی ٹائم سو جاتا ہے۔ اس کے کھانے کا جو ٹائم رکھا جائے اسی ٹائم وہ کھانا مانگے گا، کسی ٹائم اس کے قضاء حاجت کے لیے اس کو واش روم میں بٹھایا جائے وہ اسی وقت قضاء حاجت کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آج کل تو ماؤں کو بھی اپنے کاموں سے اور خاص کر اضافی یہ مصیبت جو ہے نا موبائل، اس سے فرصت نہیں ہے۔ بچے کو پیمپر لگا دی اور بس جو کچھ کرتا رہے اسی میں کرتا رہے۔
بچے کی عادت بگڑ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا کرتی تھی مائیں؟ ماں اپنے بچے کو مخصوص اوقات میں قضاء حاجت کے لیے بٹھاتی تھی، وہ اسی وقت قضاء حاجت کرتا تھا۔ چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، اس کا ٹائم مقرر ہوتا تھا۔ ماں کو بھی زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، والد کو بھی زیادہ خرچے نہیں اٹھانے پڑتے۔ آج کل تو یہ بھی بہت لمبی لسٹ بن جاتی ہے نا بچوں کے پیپر وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے، ماؤں نے اپنی سہولت کے لیے یہ کام چھوڑ دیا، لیکن بچے کی عادت جیسے بنائی جائے ویسے بنتی ہے۔ اس نفس کی بھی وہی مثال ہے۔ اس نفس کو اگر آپ آزاد چھوڑیں گے، آرام دہ بنائیں گے، یہ ہمیشہ آپ سے آرام مانگے، لیکن اس نفس کو سدھارنا یہ انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الشمس میں 10 قسمیں کھائی ہے۔ اتنی قسموں کی ایک پوری لسٹ اللہ نے لگائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 10 قسمیں ہیں، 10۔ جواب کیا ہے قسم کا؟ کس بات پر اللہ قسم کھا رہا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھا، نفس آلودہ ہو جاتا ہے۔ کپڑے انسان پہنتا ہے نا، اس کو میل لگ جاتی ہے، گرد و غبار، داغ، پسینہ، آخر کار کچھ دنوں کے بعد اس سے بدبو آ جاتی ہے، داغ پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس نفس پر جو داغ لگتے ہیں وہ بھی پختہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان داغوں کو صاف کرنے کی بروقت کوشش کی جائے تو نفس بڑا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مقابلہ کریں۔ اسی کو کہا جاتا ہے مجاہدہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجاہدہ، لڑائی۔ نفس آرام چاہے گا، آپ نے آرام سے اس کو نکال کے رب کے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ نفس دنیا کی لذتوں کو چاہے گا، آپ نے اس کو آخرت کی لذتوں کا حریص بنانا ہے، اور اس پر بڑا ٹائم لگتا ہے۔ محمد بن المنکدر رحمہ اللہ ایک بہت نیک صالح انسان گزرے ہیں سلف صالحین میں سے۔ یہ کہتے ہیں کابت نفسی 40 سنۃ، میں نے 40 سال اپنے نفس کے ساتھ مضبوط مقابلہ کیا۔ کابت نفسی 40 سنۃ حتی استقامت، اپنے نفس پر میں نے 40 سال محنت کی۔ 40 سال محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا نفس سیدھا ہو گیا۔ میرا نفس جو ہے وہ سیدھی راہ پر آیا، ورنہ پہلے یہ بانٹتا تھا، میں اس کو کھینچتا تھا، میں اس کو سیدھی راہ پر لگاتا تھا، یہ آرام اور سہولتوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ 40 سال محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا نفس جو ہے وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اللہ تعالیٰ سے نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے۔ نفس کا شر اللہ اکبر انسان کو ہلاکتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ثابت البنانی رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، بہت نیک صالح انسان گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کابت تو کہتے ہیں قیام اللیل، رات کے قیام کے بارے میں نے محنت کی اپنے نفس کے اوپر 20 سنہ، 20 سال 20 سال تک میں اپنے نفس کو رات کے قیام پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور نفس اس کی مخالفت کرتا رہا۔ لیکن 40 سال مسلسل محنت کے بعد کیا ہوا کہ میرا نفس رات کے قیام کا ایسا دل دادا ہو گیا، کہتے ہیں کہ پھر وَتَنَعَّمْتُ بِهِ 20 سَنَةً أُخْرَى، آئندہ کے 20 سال پھر میں نے رات کے قیام سے مزہ اٹھایا۔ رات کے قیام کا مزہ مجھے تب ملا جب اس نفس کو میں نے اس پر آمادہ کیا۔ نفس شروع میں آپ 2 رکعت پڑھنے لگے، 2 رکعت، کیا ہوگا؟ آپ کا نفس کہے گا اتنی لمبی کیسے پڑھ سکتے ہو؟ آپ کا اتنا ٹائم گزر گیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد خالی ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے ہیں، رات اتنی دیر ہو گئی، لوگ سو گئے، اچھا فلاں کام کرنا تھا،
نفس آپ کو اس 2 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے گا، لیکن آپ جب اس کو مجبور کریں گے کہ بھائی اگر میں باہر کھڑا ہو جاؤں، کسی دوست کے ساتھ بات کرنے لگوں، مچھر پاؤں کاٹیں گے، کھڑا رہوں گا، باہر دھول مٹی سب کچھ میرے اوپر پڑا رہے گا، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، اور دوست کی بات سننے اور اس سے بات کرنے کا مجھے جو چسکا ہوگا اس کی وجہ سے بسا اوقات دودھ کا بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ رب جس کے ساتھ مجھے دوستی کرنی چاہیے، اس کے انعامات کو میں استعمال کرتا رہتا ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہونے میں اب مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ نفس کو اس انداز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں 20 سال میں نے محنت کی، پھر آئندہ 20 سال کے لیے میں نے اس کا مزہ پایا، اس کی لذت پائی۔ اسی طرح ابو یزید البسطامی ایک مشہور نیک صالح بزرگ گزرے ہیں، نیک آدمی ہیں سلف صالحین میں سے، یہ کہتے ہیں مازل تو اسوق نفسی الی اللہ وہی تبکی، میں ہمیشہ اپنے نفس کو اللہ کی طرف کھینچتا رہا اور میرا نفس روتا رہا، خوشی سے نہیں آیا، روتا ہوا میں اس کو لے کے آتا تھا اللہ کی طرف اور یہ روتا ہوا آتا تھا، لیکن کہتے پھر ہوا یہ حتی سقطها الیہ وہی تضحک، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ میرا نفس ہنستا ہوا اللہ کی طرف آ رہا ہے، ہنستا ہوا اللہ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ اس نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین موقع ہے۔ نفس چاہتا ہے بخل، نفس چاہتا ہے آرام، نفس چاہتا ہے کھانا پینا، نفس چاہتا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، لیکن آپ نے اس نفس کو تسلی دینی ہے کہ یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ دن گنے چنے ہیں، کبھی بھی زندگی کی شام ہو سکتی ہے، لہذا اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے، وہ جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے، وہ جنت جس کو اللہ رب العالمین نے مشکلات سے ڈانپ رکھا ہے، ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا، ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کا بچہ صبح اسکول کے لیے جب آپ اٹھاتے ہیں، چھوٹا بچہ ہو 4 سال کا 5 سال کا، بیچارہ بڑے مشکل سے اٹھتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے نشہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہے، ادھر ادھر جھک رہا ہوتا ہے، نیند اتنی شدید آئی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے اس کا بستہ تیار کر کے اس کو گاڑی میں بٹھایا، وین میں بھی وہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کبھی ترس نہیں آتا کہ نہیں اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، اس کو سونے دو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج اس کے آرام کا خیال رکھا تو کل یہ پیچھے رہ جائے گا، یہ ترقی نہیں کر پائے گا، یہ دنیا میں ان پڑھ رہ جائے گا، تعلیم نہیں پائے گا۔ اس بچے کی دنیا کے مستقبل کے لیے آپ اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں اور بچے کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اس نفس کو اس ہمیشہ کے مستقبل کے لیے مشقت میں ڈالنا چاہیے، اور اس کی تربیت کا یہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ راتوں کو اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو منانا، دن کو اس کے حکم کے مطابق اپنے اس نفس کو چاہتوں سے، دل پسند چیزوں سے روکنا، یہ اس رب کا حکم اس پوری دنیا میں اگر ہم اپنائیں کہ جہاں رب کا حکم آئے گا میں وہی کروں گا، رب کی رضا چلے گی، اس نفس پر رب العالمین کی مرضی چلے گی، کل قیامت کے دن پھر اللہ کیا کہے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج تیرے نفس کی مرضی چلے گی، تیرا نفس چاہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑوں، ہوا میں اڑے گا، تیرا نفس چاہتا ہے کہ فلاں سواری میرے پاس ہونی چاہیے، جہاز ہونا چاہیے، گھوڑا ہونا چاہیے، جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہاں ملے گا، آنن فانن ہوگا سب کچھ۔ ان جنتوں کے لیے ہمیں آج کی مشقت برداشت کرنی چاہیے، اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ یہ چند دن کی محنت ہے، پھر ہمیشہ کے مزے ہیں، لیکن وہ مزے تب ہیں جب ہم اس نفس کو آج ان مزوں سے بچائیں اور رب کے حکم کا پابند بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نفس کو رب العالمین اس کی اطاعت پر ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نافرمانیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کا زیادہ تر حصہ گزر گیا. طاق راتوں میں سے بھی آخری عشرے میں سے بھی 3 راتیں گزر گئی اور باقی یا 6 ہیں یا 7 ہیں. جو رہنے والے ایام ہیں راتیں ہیں یہ ان گزشتہ ایام سے زیادہ اہم و قیمتی ہے. لہذا اگر شروع میں ہم ان دنوں راتوں کی قدر نہ کر سکے تو آخر میں تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جو کوتاہی کمی رہی ہے اس کی تلافی ہم کر لیں. ان آخری راتوں میں مزید محنت کر لیں. یہ گھوڑے دوڑانے کا ٹائم ہے، محنت کے گھوڑے. یہاں اس میدان میں مقابلے میں آگے بڑھیں گے تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند عطا فرمائیں گے. تو آج ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں کتنی کوتاہی کی ہے. کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا اور وہ ہم حاصل نہ کر سکے، اور آئندہ دنوں میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں جس سے پچھلے دنوں کی کوتاہی کی تلافی ہو سکے. یہ ایک احتساب. اس کے بعد اس رمضان کے آخر میں بطور شکرانہ ایک صدقہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے. ایک صدقہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اور وہ ہے صدقہ فطر. یہ صدقہ فطر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کے شروع میں بھی ادا کر لے، رمضان کے بیچ میں بھی ادا کر لے. ایسا نہیں ہے. یہ ہے زکوٰۃ الفطر. حدیث میں اس کو کہا گیا ہے، صدقۃ الفطر کہا گیا ہے. زکوٰۃ رمضان یا صدقۃ رمضان نہیں کہا، بلکہ یہ فطر رمضان ختم ہونے اور رمضان کے بعد جو شوال کا چاند نظر آنا ہے یہ اس کا فطر ہے، اس کا صدقہ ہے اور یہ فرض ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو فرض کر دیا ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سب پر فرض ہے. اور کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من عقط او صاع من طعام. بعض روایت میں ہے خوراک کا 1 صاع، کھجور ہو، کشمش ہو، پنیر ہو، جو ہو، گندم ہو یا کوئی بھی کھانا ہو، خوراک ہو، اس کا 1 صاع. صاع کیا ہے؟ مدنی صاع مراد ہے اور مدینہ کا صاع 4 مد پر مشتمل ہے. 4 مد. مد کہتے ہیں لپے کو، لپا دونوں ہاتھوں کو جس طرح ہم دعا کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اسی طرح دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑ کے، ہتھیلیوں کو کھول کے مکمل طور پر کسی چیز سے بھرنا، اس کو کہتے ہیں 1 لپا. یہ 1 مد ہے اور 4 لپے 1 صاع ہے. یہ آسان سادہ سا زمینداروں والا حساب ہے. اگر آپ کے پاس صاع نہیں ہے تو آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ صاع کا جنہوں نے تجربہ کر کے وزن کے حساب سے اس کا مقدار نکالا ہے تو صاع کا وزن چاول کے اعتبار سے الگ ہے، کشمش کے اعتبار سے الگ ہے، گندم کے اعتبار سے الگ ہے. بہرحال آٹے کے اعتبار سے ہم نے خود حساب لگایا ہے. اس 2.25 کلو سے زیادہ اور 2.5 کلو سے کچھ کم آتا ہے، لیکن احتیاطاً 2.5 کلو بتایا جاتا ہے تاکہ احتیاط اس میں برتی جائے. زیادہ دیا جائے کوئی حرج نہیں، مسکین کا فائدہ ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اجر ضائع نہیں ہوگا. لیکن یہ مسکین کی خوراک ہے. اس پیسے کا یا اس فطرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار اور درہم کا ذکر نہیں کیا. اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا موقف اس میں یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار اور درہم کے ساتھ لین دین کیا جاتا تھا. آپ کو ان چیزوں کا نام یاد تھا، لیکن آپ نے جن چیزوں کا نام لیا ہے اس میں دینار درہم نہیں، روپے پیسہ نہیں. اس وقت جو اناج کے طور پر استعمال ہونے والی غذائیں تھیں ان کا نام ہے. لہذا ہمیں یہ اجناس کی شکل میں، غذائی مواد کی شکل میں دینا چاہیے تاکہ یہ وہی لے جو اس کا حقدار ہو. اور پیسہ لینے کے لیے تو حقدار غیر حقدار سارے آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ضرورت مند کا ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا ضرورت ہے، شاید اس نے بجلی کا بل دینا ہو، شاید اس نے کپڑے خریدنے ہوں، اس کے پاس کھانے پینے کی کمی نہ ہو۔ تو یہ ضرورت جو ہے ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دینار درہم کا نہیں کہا بلکہ ہمیں اجناس کا کہا ہے تو ہم اجناس میں دیں۔ ان لوگوں کے ہم زیادہ خیر خواہ نہیں بن سکتے جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ ہیں۔ اچھا، یہاں پر بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلافی مسئلے میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حق بات میرے نزدیک ہے میں بیان کر دوں، باقی جن علماء کے موقف سے آپ مطمئن ہیں تو آپ اپنا صدقہ اس کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن دلائل سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس پر آپ عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کا ٹائم وہ عید کا چاند دیکھنے پر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جو فرض ادائیگی کا ٹائم ہے تو عید کا چاند نظر آنے پر یہ فرض ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ چاند رات مطلب اس کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے صحیح بخاری میں، کہ صحابہ کرام عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کرتے تھے تاکہ مستحق تک پہنچنے میں اس کی آسانی ہو۔ تو عید کے دن سے 1-2 دن پہلے بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے بالکل شروع میں یا درمیان میں ادا کرنا ٹھیک نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مسکین کی خوراک ہے، یہ مسجد کا خرچہ نہیں ہے۔ یہ صدقہ فطر مسجد میں لگانا یا کسی اسپتال میں لگانا، کسی اور رفاہی کام میں لگانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ مسکینوں کی خوراک ہے، مسکینوں کو دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو۔ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ جی عید کے یہ رمضان میں قاری صاحب نے تراویح پڑھائی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، چلے فطرے میں ان کو کپڑے خرید کر دے دوں، میں ان کو فطرے میں کچھ پیسے دے دوں عیدی کے طور پر۔ یہ فطرہ نہیں ہے۔ آپ قاری صاحب کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اس کو آپ پر برتری دی ہے، قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جو احسان کرنا چاہتے ہیں وہ اضافی کر لیں، زکوٰۃ یا صدقہ اس وقت میں آپ نہ دیں۔ اگر وہ ضرورت مند مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بطور عیدی، بطور تحفہ آپ جو دینا چاہے اس کو صدقہ، اس کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ شمار نہ کریں۔ یہ مسکین کی خوراک ہے، مسکینوں تک پہنچائے۔ اور آپ کے قرب و جوار میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے عبادات اس طریقے کے مطابق بجا لانے چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ شکرانہ ہے۔ پھر اس شکرانے کے علاوہ ایک اور شکرانہ ہے جو عید کی نماز ہے، اور یہ عید کی نماز عید خوشی کا ایک دن ہے، لیکن خوشی کس کو ہوگی؟ جس نے اس رمضان سے فائدہ اٹھایا ہو، اور جس نے اس پورے رمضان کو ضائع کیا ہو وہ خوشی کا حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشیوں کے حقدار بنا دے۔ کچھ بھائیوں نے درخواست کی ہے دعاؤں کے لیے، اور روگی ٹاؤن میں ہمارے بھائی عبدالعظیم بھائی وہ اکثر پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں، معاشی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، اور بھی کئی بھائی ہمارے ہیں، بہنیں ہیں، کئی مسلمان ہیں، دنیا کے مختلف خطوں میں ہیں، وہ درخواست کرتے رہتے ہیں یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضوں کو تیرے خزانوں میں سے یا اللہ ادا کرنے کی ان کو طاقت اور توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کاروباری اور معاشی لحاظ سے پریشان ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ جن کے رشتوں کے حوالے سے کوئی پریشانیاں ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے جو ہیں عطا فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد عطا کی ہے یا اللہ ان کے اولاد کو صالح بنا دے، یا اللہ ہم سب کے اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمیں برکت والا رزق عطا فرما دے، اے اللہ برکت والے گھر عطا فرما دے، اے اللہ برکت والے دوست اور احباب عطا فرما دے، اے اللہ برکت والے جو ساز و سامان ہے وہ عطا فرما دے، برکت والی سواریاں عطا فرما دے، یا اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے ان میں ہمارے لیے برکت رکھے، یا اللہ بے برکتیوں سے ہمیں بچا دے، یا اللہ بیماریوں سے، آفتوں سے ہمیں بچا دے، یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے، یا اللہ اس ملک میں کتاب و سنت کے نظام کو نافذ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو
تیرے دین کے صحیح پیروکار بنا دے، تیرے نبی سے سچی محبت کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں تیری محبت عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ اپنے بے بسی کا ہم اقرار کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہمارے جو دنیا سے جانے والے مسلمان جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے مزید دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ جو تیرے راستے میں لڑنے والے ہیں یا اللہ ان کو بھی مدد فراہم فرما، یا اللہ ان کی مدد کے لیے اپنے لشکروں کو بھیج دے۔ یا اللہ جو مظلوم ہے فلسطین میں، کشمیر ہے، دیگر ممالک میں جہاں کہیں مظلوم ہے، یا اللہ ان کے مدد کے لیے تو اپنے غیبی لشکر کو مبعوث فرما دے، یا اللہ غیب کے لشکروں سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کرنے والے بنے، تیرے دین کے مددگار بنے۔ یا اللہ جو بھی کوتاہیاں کمی ہوئی ہے یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کے ایسے موقع نصیب فرما دے۔ جو اعتکاف بیٹھے ہیں ان کا اعتکاف قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے صدقہ اور خیرات کیا ہے ان کے صدقے قبول فرما، جنہوں نے راتوں کو قیام کیا ہے ان کے قیام کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔